بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابطہ چینل UK میں حاضر ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ برطانوی حکومت اور مینچسٹر کے میئر کے مابین مذاکرات جاری ہیں، کیونکہ برطانوی حکومت چاہتی ہے کہ جن جن شہروں میں انگلینڈ کے برطانیہ کے کورونا کے کیسز زیادہ ہیں وہاں پہ Tier 3 ریسٹرکشنز لگا دی جائیں۔ دارالحکومت لنڈن میں پہلے ہی لگا دی گئی ہیں، اب مینچسٹر بھی انہی شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ کیسز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جو مینچسٹر کے میئر تھے وہ اس بات پہ راضی نہیں تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ مینچسٹر ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ سیلف امپلائڈ لوگ جیسے کہ ٹیکسی ڈرائیور، ریسٹورنٹس لانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہمیں زیادہ امدادی پیکج چاہیے، اور انہوں نے حکومت سے 65 ملین پاؤنڈ امدادی پیکج کی ڈیمانڈ کی تھی، جبکہ حکومت نے 60 ملین پاؤنڈ کی رضامندی ظاہر کی تھی، اور اس کے لیے جو ہے مذاکرات کو پہ مزید اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ان کو مینچسٹر کے میئر کو کل کے دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جو کہ اب گزر چکی ہے، اور کل شام کو ڈیڈ لائن کا جو ٹائم تھا وہ گزرنے کے بعد مینچسٹر کے میئر نے باقاعدہ پریس بریفنگ دی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں چکے ہیں، کیونکہ جو ہم چاہ رہے تھے گورنمنٹ اتنا نہیں دے رہی ہے، اس لیے ہم Tier 3 ریسٹرکشنز پہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ اگر مذاکرات کسی نیٹ پہ نہیں پہنچے تو میں پھر انٹروین کروں گا، کیونکہ ضروری ہے، کیونکہ کیسز برطانیہ میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ حالات مزید خراب ہوں۔ تو کل جب میئر آف مینچسٹر کے پریس بریفنگ کے بعد شام 5 بجے برطانیہ کے وقت کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے بھی پریس بریفنگ کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آنے والے جمعے سے مینچسٹر میں Tier 3 ریسٹرکشنز لگا دی جائیں گی، اور امدادی پیکج جو ہے وہ 60 ملین پاؤنڈ کا ہی ہوگا، کیونکہ مینچسٹر میں بورو زیادہ ہیں تو کونسل زیادہ ہیں، تو سب میں یہ رقم جو ہے وہ برابر سے تقسیم کر دی جائے گی۔ تو آنے والے جمعے سے مینچسٹر میں Tier 3 ریسٹرکشنز ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں رہنے والے ایک دوسرے گھروں میں نہیں جا سکتے ہیں، پب، ریسٹورینٹس، نان اسینشیل شاپ بند رہیں گی، اسکول کی جمعے سے چھٹیاں ہو جائیں گی۔ تو ایک ہفتے بعد جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو فیصلہ کیا جائے گا کیسز کو دیکھتے ہوئے کیا اسکول کھولنے ہیں یا نہیں کھولنے ہیں۔ یونیورسٹیز کا یہی حال رہے گا کہ جو آن لائن پڑھیں وہ آن لائن پڑھتے رہیں گے، اور جو یونیورسٹی کے کیمپس میں ہے وہ واپس اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور بات یہ تھی کہ اس کی بہت ضرورت بھی تھی، کیونکہ برطانوی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ نومبر سے تک جو ہے یہ سارے کیسز کنٹرول ہو جائیں۔ کل جو ہے 24 گھنٹوں کے دوران 21,000 کیسز یہاں رپورٹ ہوئے ہیں، اور ڈیتھ ٹول بھی بڑھ گیا ہے۔ 240 لوگ جو ہیں وہ اب تک جو ہیں وہ اس کرونا کیسز سے کل 24 گھنٹے میں ہلاک ہوئے ہیں، جو کہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہے، اور حکومت چاہتی ہے کرسمس بچائی جائے، اس لیے نومبر تک تمام حالات کو حکومت کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اسی لیے گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروین کر رہی ہے۔ ابھی تازہ ترین صورتحال کے مطابق جو ساؤتھ یارکشائر کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی Tier 3 ریسٹرکشن آنے والے ہفتے سے نافذ ہو جائیں گی، جس میں شیفیلڈ، رودھرم، ڈنکیسٹر اور بانسلے کا علاقہ ہے۔ تو آنے والے ہفتے سے وہاں پہ بھی جو ہے وہ انڈور اور آؤٹ ڈور مکسنگ پہ پابندی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ بھی یہی ساری سچویشن ہوگی جو کہ میں نے مینچسٹر کے لیے آپ کو بتائی ہے، اور 41 ملین پاؤنڈ کی امدادی پیکج پہ جو ہے نا وہ ساؤتھ یارکشائر کی کونسل نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ تو مطلب یہ کہ برطانوی حکومت کا جتنا جو ہے بس ہے، جتنی وہ جتنا ان کی ہے کہ لوگوں کو دی جائے امداد، وہ اپنے طور پہ دے رہے ہیں، تاکہ کرونا کے دور میں کوئی جاب لیس نہ رہے اور کوئی جو ہے وہ پریشانی کا شکار نہ ہو، اور یہ کہ کرسمس بھی بچ جائے۔ تو یہ برطانیہ کی صورتحال ہے کہ جہاں پہ حکومت کو ضرورت ہے وہ انٹروین کر رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ نہیں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ مذاکرات کسی نیچ پہ نہیں پہنچے، ویسے بھی بات یہ ہے، میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مینچسٹر کے میئر ہیں وہ اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو لیبر پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ مزدور طبقے کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے ووٹ پہ جیتتی رہی ہے جب بھی حکومت بنی ہے ان کی۔ تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی سیاسی اسٹنٹ بھی کہہ لیں، جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے سامنے پریس بریفنگ دے کے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کی ہم مدد کریں، ہم اتنا مانگ رہے ہیں، حکومت اتنا نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ وہ ایک تھوڑی سی کوشش تھی۔ تو ویسے بھی کیونکہ 60 ملین پاؤنڈ کی امداد بھی اس حالات میں کم نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں، لیکن یہ کہ بظاہر ان کی اندر سے بھی ان لوگوں کی آپس میں حکومت کی ہے اپوزیشن جماعت کی کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ کورونا کو شکست دینا چاہتے ہیں، آپس میں لڑ کے جو ہے نا ملک کو خراب یا تباہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سچویشن میں یہاں دیکھتی ہوں اور پھر میرا دھیان فوراً پاکستان کی طرف جاتا ہے، کیونکہ میرا پاکستان سے تعلق ہے، اور میرا وہاں پہ فوراً جو ہے ایک کمپیریزن میرے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ سچویشن ہے کہ وزیر اعظم انٹروین کر رہا ہے، معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کی کورونا سے جان چھوٹ جائے۔ تو
ایسے میں اگر اپوزیشن کسی بات میں متفق نہیں ہے تو وہ بہت ہی سینسیبل پڑھے لکھے انداز میں اور جو ہے طریقے سے جو ہے وہ اپنا موقف سامنے رکھتی ہے اور اس پہ جو ہے وہ سب کے سامنے وہ لے کے آتی ہے، حکومت کے سامنے لاتی ہے، عوام کو بتایا جاتا ہے. لیکن اس پہ نہ ہی کوئی پولیٹیکل جھگڑے ہوتے ہیں، نہ ہی لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، نہ ہی 1000 پاؤنڈ دے کے یا جو ہے نہاری یا بریانی کی لالچ پہ لوگوں سے جلوس میں شامل کیا جاتا ہے، بلکہ آپس میں مذاکرات طے کر دیا جاتا ہے. اگر مذاکرات طے نہیں پاتے ہیں تو پھر تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کر کے جو ہے معاملے کو وہیں ختم کر دیا جاتا ہے، بات کو بڑھایا نہیں جاتا ہے. لیکن پاکستان میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، کرونا چل رہا ہے، کیسز بڑھ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ لوگ لڑ رہے ہیں جو کہ بھگوڑے ہیں، جنہوں نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے، وہ لندن میں یہاں کے بیٹھ گئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اب جو لوگوں کو جن کو پہلے بیوقوف بناتے رہے ان کو مزید بیوقوف بناتے رہیں اور اپنا امیج صحیح کرنے کے لیے عمران خان حکومت کے خلاف ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کریں. جیسے کہ نیا جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے آئی جی کا کہ انہوں نے کیپٹن صفدر کو زبردستی ان کو گرفتار کیا ہے اور وہ چاہتے نہیں تھے. اگر آپ ماضی میں جھانکیں کیا کبھی بھی پولیس نے جو کسی کو جو ہے وہ ایسے ہی اپنے پولیٹیکل تعلقات کی بنیاد پہ اغوا نہیں کیا ہے؟ کتنی خواتین کتنے لوگوں کو ان کو گھروں سے نہیں اٹھایا گیا ہے؟ ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے اور ایسے واقعات میرے سامنے بھی موجود ہیں، میں بھی جانتی ہوں. تو بات یہ ہے حکومت پولیس یہ کرتی رہی ہے اور اس میں پولیس کا اپنا مفاد ہوتا تھا اور سیاسی مفادات ہوتے تھے. لیکن اب کیونکہ حکومت کے خلاف سب کھڑے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عمران خان حکومت ناکام ہو جائے، جو کہ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے کہ کوئی بھی نئے ایشوز نکالتے رہو اور جو ہے خان صاحب کی حکومت کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام کر کے رکھ دو، جو کہ کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو پاکستان میں اگر یہی صورتحال چلتی رہے گی اور لوگ اپنے مفاد کو ملک کے وسیع تر مفاد کا نام دے کے استعمال کرتے رہیں گے تو یہ ملک کیسے سدھرے گا؟ رابطہ چینل یوکے میں پھر حاضر ہوں گے. ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اگر میرا کوئی جو میں بات بتاؤں اس میں کوئی غلطی ہو اس میری کریکشن کیجئے تاکہ میری ویڈیوز مزید امپروو ہو سکیں اور میں آپ تک صحیح معلومات پہنچا سکوں. خدا حافظ.